اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین کو ماہ رمضان کی مبارکباد کے ساتھ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اس نے اس ماہ مبارک میں جو رحمتیں اور برکتیں مومنین کے لیے رکھی ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ مبارک رمضان دوسرے مہینوں سے مختلف ہے۔ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس کی عبادتیں دوسرے مہینوں کی عبادتوں سے افضل، اس کی نمازیں دوسرے نمازوں سے افضل، حتیٰ کہ اس میں سونا اور سانس لینا تک عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ بارہا علماء دین سے، ذاکرین منبر سے رمضان مبارک کی فضیلتیں اور برکتوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، مگر میں جس موضوع کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ اہل تشیع میں ایک بیگانہ سا موضوع ہے، یا تو اس کے اوپر بہت کم بات ہوئی ہے یا ہوئی ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی ہوئی ہے ناکافی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ عبادت منظر عام پہ اس طریقے سے نہیں قائم ہو پائی ہے جیسے ہونا چاہیے۔ وہ ہے نماز جماعت۔ میں اپنی بات کو بہت ہی مختصر لفظوں میں اور جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس پہ غور و فکر کیا جا سکے، اور غور و فکر آپ کے اوپر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں نماز جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، مگر آپ مسجد نماز جماعت کے لیے جاتے ہیں، مگر اگر پیش امام نماز موجود نہیں ہے تو چاہے مامومین 2 ہوں یا 200، سب کے سب فرادہ نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ آیا کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کیا پروردگار عالم نے نماز جماعت کے لیے یہی نظام قائم کیا ہے؟ اگر نہیں تو ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نماز جماعت اس طرح سے قائم نہیں ہے جیسے ہونے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا غور و فکر کیا گیا اور جو حاصل نکل کے آیا وہ یہ تھا کہ کچھ مسکنسیپشنز ہیں، کچھ مس انفارمیشنز ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس نماز کی روح وہ اس کے جسم سے الگ ہے۔ سب سے پہلی جو مسکنسیپشن ہے جس کی وجہ سے نماز جماعت اس طرح سے قائم نہیں ہو پائی ہے، وہ ہے اس بات کا لوگوں کو بھرم ہونا کہ جو انسان نماز پڑھاتا ہے اس کو کہیں سے اجازت ملتی ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ انسان جو نماز پڑھانے جا رہا ہے اس کو کہیں سے اجازت ملی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جب اس انسان کو مسجد میں نہیں پاتے ہیں، میرا مطلب ہے پیش امام نماز سے، تو پھر وہ سب فرادہ نماز پڑھ کے گھر چلے آتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ مس انفارمیشن اس طرح سے پیوست ہے ہمارے معاشرے میں کہ مسجد میں ہی انسان جو ہے وہ نماز جماعت قائم نہیں کر پا رہا، تو پھر وہ گھروں میں کیسے آئی؟ کیونکہ گھر میں نماز پڑھانے کے لیے بھی پھر کہیں سے اجازت لانی پڑے گی۔ اور سچ یہ ہے
کہ ایسا کچھ ہے نہیں، یہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ غلط ہے۔ اور میں اس موقع کے اوپر چاہتا ہوں کہ جہاں پہ لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، مسجدوں میں نہیں جا سکتے، تو اس مس انفارمیشن کو کریکٹ کیا جائے۔ لوگوں کے پاس وقت ہے، وہ مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ غور و فکر کر سکتے ہیں، علماء دین سے رجوع کر سکتے ہیں، دریافت کر سکتے ہیں، اور پھر چاہیں تو پھر اس عبادت عظیم کو اپنے گھر میں قائم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے بتائی کہ لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مس انفارمیشن ہے کہ نماز پڑھانے والے کو کہیں سے اجازت ملتی ہے، جو کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ پہلا تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم کس کے پیچھے نماز پڑھیں، جبکہ یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کیونکہ نماز جماعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو نماز روزانہ ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ دوسری نماز جماعت ہے نماز جمعہ۔ ان دونوں میں فرق ہے، انشاءاللہ اس کا فرق میں بیان کروں گا، مگر پہلے جو روزانہ کی نماز ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتا دوں کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ جو پیش امام ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑھنے والے ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ پیش نماز پڑھا نہیں رہا ہوتا ہے، پیش نماز اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہر مامومین کو اپنا پیش نماز چننا ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ پڑھا نہیں رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سے پوچھیں کہ آقا یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کیا نیت کریں، تو مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے تو وہ ہم کو بتائے گا کہ میں نے نیت کری ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی، قبلہ رخ، واجب قربتاً اللہ۔ مطلب یہ کہ جو پیش نماز روزانہ ہے وہ مرادہ کی نیت کرتا ہے، وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم کچھ شرطوں کی بنا پہ اس کو اپنا پیش امام مانتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ شرطیں ہی آپ کو بتاتی ہیں کہ کون ہے جس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اجازت جیسی کوئی شرط ہے ہی نہیں، جو شرط ہے وہ 6 ہیں، اور یہ شرطیں میں بتا رہا ہوں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی علیہ رحمہ کی توضیح سے، کیونکہ میں ان کا مقلد ہوں اور ہندوستان میں اکثریت انہی کے مقلد ہے، مگر جو دوسرے مرجع اکرام کے مقلد ہیں وہ اپنے نماز کے پیش امام کی شرطوں کو اپنی توضیح میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے حساب سے اپنے امام کو چننا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب کے مقلد جتنے بھی ہیں وہ ان کے حساب سے اپنے پیش امام کو چنیں گے، اس کے لیے 6 شرطیں میں ان کی توضیح سے بیان کر دیتا ہوں۔ تو مسئلہ نمبر ہے 1462 جس میں امام جماعت کی شرائط بیان کی گئی 6 ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ پہلی ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، دوسری ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، بالغ مطلب 14 سے اوپر، جس کے اوپر چیزیں فرض ہو گئی ہوں، اس کے عمر کے حساب سے بھی اور اس کے اثرات بلوغ جو ہیں اس کے حساب سے بھی چیزیں واجب ہو چکی ہوں، تو وہ بالغ میں آئے گا۔ تیسرا عاقل ہونا چاہیے، عاقل سے مراد عقل مند، مطلب کہ دیوانہ نہ ہو، اس سے مراد علماء، ذاکرین،
اسکالر، انٹلیکچوئل بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ نماز صحیح سے ادا کر پاتا ہو، اس کو نماز کے شرائط پتہ ہو۔ چوتھا، اس کی قرأت صحیح ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ جن کو شرطیں پتہ ہوتی ہیں وہ اس کو ایک ٹیکنیکل ایشو بنا دیتے ہیں کہ قرأت کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی قرأت جو ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں جس قرأت کی شرط ہے وہ وہی شرط ہے جو آپ کی فرادہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کی قرأت آپ کی فرادہ میں صحیح نہیں تو پھر آپ کی فرادہ بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ مطلب آپ الحمد پڑھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یا دوسرے سورے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرأت کے حساب سے صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی فرادہ بھی نہیں ہونی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ہوں، ان میں سب سے بہترین قرأت جس کی ہو اس کو ہمیں چننا چاہیے۔ تو قرأت کا مطلب وہی ہے کہ آپ کی جو فرادہ کی لیے سورے کی جو قرأت ہے وہی نماز جماعت کے پیش امام میں بھی وہی ہونی چاہیے۔ چھٹا، عادل ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک ٹیکنیکل ایشو، جن لوگوں کو شرطیں پتہ ہوتی ہیں اس کے حساب سے وہ بنا دیتے ہیں کہ یہ بھی عدل ایک ایسی چیز ہے جو شاید ملنا مشکل ہے، ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے، جبکہ یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی توضیح المسائل کی دوسری ہی پیج پہ عادل کی شرطیں لکھی ہوئی ہیں، میں بتا دیتا ہوں عادل کیا ہے۔ عادل وہ شخص ہے جو تمام واجب کاموں کو بجا لائے۔ واجب کاموں سے مراد یہ ہے کہ جو ظاہراً آپ کے سامنے واجبات ہوتے ہیں، نماز، روزہ، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج، اگر وہ اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے، اس نے ادا کیا کہ نہیں کیا، مطلب جو بھی چیزیں اس کے اوپر بظاہر واجب ہیں وہ ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اور تمام حرام کاموں کو ترک کرے، اس کا مطلب گناہ کبیرہ بظاہر نہ کرے، کیونکہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، لحاظ سے ہمارے اوپر علم غیب کے احکام بھی لاگو نہیں ہوتے۔ تو بظاہر گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو۔ عادل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا انسان ہو۔ یہ لفظ بظاہر توضیح میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ خلوت میں کیا کرتا ہے، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، نہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے، اور اس کے اہل محلہ یا ہمسایوں یا ہم نشینوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ اس کی اچھی تصدیق کرے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر خود دیندار ہیں، آپ نمازی ہیں، روزدار ہیں، پرہیزگار ہیں، تو آپ کے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں بظاہر وہ عادل مل جائیں گے۔ گناہ کبیرہ کتنے لوگ آپ کو کرتے ہوئے دکھتے ہیں؟ اگر دکھتے ہیں تو ظاہر وہ نماز کی شرطوں، امام کی شرطوں کے اوپر پورا نہیں اترتا، مگر اگر کوئی بظاہر عادل ہے تو پھر آپ اس کو اپنا پیش امام چن سکتے ہیں۔ تو پہلا تو یہ کہ کسی بھی غلط فہمی میں آ کے ایک عادل کو عادل نہ سمجھنا، نماز جماعت کا آپ کے گھر میں امکان ہونا مگر اس کے باوجود نہ پڑھنا۔ دیکھیے، یہ شرطیں میں نے اس وجہ سے نہیں بتائیں کہ انسان مسجد جانا چھوڑ دے، مسجد کی اپنی ایک اہمیت ہے، حتیٰ کہ مسجد کے پڑوس کے 40 گھر اگر بغیر کسی عذر کے مسجد میں نہ جا کے گھر پہ نماز پڑھیں تو ان کی نماز ہی نہیں ہونی۔ تو مقصد مسجد سے بیزاری نہیں ہے، مقصد ہے جب آپ کے پاس امکانات نہیں ہیں مسجد جانے کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں مسجدیں ہی نہیں ہیں، پورے شہر ایسے ہیں جہاں مسجدوں کے امکانات نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو وقت ہے لاک ڈاؤن کا، پوری دنیا میں انسان اپنے گھروں میں قید ہے۔ بہت سارے عادل آپ کے گھروں میں موجود ہیں، آپ کے بڑا بھائی عادل کے احکام پہ فائز ہو سکتا ہے، آپ کا چھوٹا بھائی، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا
ہو سکتا ہے آپ میں وہ شرطیں موجود نہ ہو، مگر آپ کے اطراف میں آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کے چچا ان شرطوں پہ پورے اترتے ہیں، تو کیوں نہ وہ لوگ گھروں پہ نماز جماعت قائم کریں، یا پھر عام حالات میں بھی اگر ہم آفس جاتے ہیں، کہیں گھومنے جاتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، سب دیندار ہیں اور سب فرادہ نمازیں ادا کرتے ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ لوگ اپنے میں سے ان شرطوں کو دیکھ کے اپنا امام چنتے اور نماز جماعت ادا کرتے۔ اب یہاں پہ ایک تذکرہ جو کہ نماز جمعہ سے متعلق ہے وہ بھی بیان کر دیا جائے، کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے احکام کو انسان اپنے اوپر عائد کرتا ہے، جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھاتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نماز جماعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جس میں پیش امام اپنی نماز خود پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ہے روزانہ کی نماز، مگر نماز جمعہ کے پیش امام کے لیے یہ جو شرطیں ہیں، یہ جو 6 شرطیں ہیں، یہ تو لازم ہے کہ ہونی چاہیے، مگر ایک شرط اور بھی ہے جس میں اس کو اپنے اندر اس عدل کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں خود عادل ہوں کہ نہیں۔ یہ شرط پیش نماز جمعہ کے لیے ہے، نہ کہ پیش امام روزانہ کے لیے۔ تو اپنے اندر عدل کی شرط کو دیکھنا صرف تب ہے جب پیش امام جمعہ بننا، کیونکہ اس میں یہ انسان جو ہماری نماز کا پیش امام ہے، وہ بھی باجماعت کی نیت کرتا ہے، اور وہ بھی اپنے اندر وہ عدل کی کوالٹیز کو دیکھتا ہے جو پروردگار کی طرف سے رکھی گئی ہیں۔ اس کا مطلب اس نے کوئی بھی واجب نہ چھوڑا اپنی نگاہ، کوئی حرام کام نہ کیا ہو اپنی نگاہ میں، اگر حرام کام کیا تھا تو توبہ نہ کی ہو اپنی نگاہ میں، یا کر لی ہو اپنی نگاہ، تو اس کو اپنے اندر یہ شرط دیکھنی ہوتی ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جن لوگوں کو یہ شرطیں پتہ ہیں، وہ ایسے انسان کو جس میں وہ یہ سب شرطیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے، مگر وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں عادل نہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ سے جمعہ کی نماز پڑھانے کو کہا نہیں گیا۔ دوسری چیز یہ کہ اپنا گناہ بتانا بھی ایک گناہ ہے، ایک حرام کام ہے۔ تو آپ کیوں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ عادل نہیں؟ عادل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یا تو واجب چھوڑا ہے یا حرام کیا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا بھی ہے، خلوت میں وہ گناہ کر کے آیا ہے، حتیٰ کہ گناہ کبیرہ کر کے آیا ہے، مگر دوسرا انسان جس کی نگاہ میں یہ عادل ہے، اگر وہ اس سے کہتا ہے کہ نماز پڑھائیے، تو نماز پڑھانا اس کے لیے جائز ہے، یہ نماز پڑھائے گا، اس کی نماز بھی قبول ہوگی، اور جو انسان اس کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی قبول ہوگی، دونوں کی نماز صحیح ہے۔ قبولیت ظاہر ہے پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، مگر صحیح ہونے کی جو بات ہے وہ دونوں کی نماز صحیح ہوگی۔ چلیے، ہم یہ وقت بہترین وقت ہے مطالعے کے لیے اور فکر کے لیے، اور اگر چاہیں تو علماء دین سے رجوع کرنے کے لیے، تاکہ ایک ایسی عبادت کو، عبادت عظیم کو اپنے معاشرے میں لانے کے لیے جو ابھی تک بیگانی ہے، مگر یہ بہترین وقت ہے اس کو اپنے گھروں تک لا کے اس کو قائم کرنے کی بات۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ اس عظیم عبادت کو ہم اپنے گھروں میں نہ صرف قائم کریں، اس لاک ڈاؤن کے بعد بھی جب بھی امکان ہو نماز جماعت خود بھی ادا کریں اور معاشرے میں قائم کرنے کے لیے بھی کام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔